الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ اس کے متعلق اکثر علماء کرام سے مختلف اس آیہ مبارکہ کے پہلو سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور آپ نے کثیر تعداد میں علماء سے اس کے متعلق اہل بیت اطہار کے فضائل، کمالات اور کرامات کو سنا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے آل پاک بے شمار فضائل و کمالات کے حامل ہیں، اور وہ اس دنیا کے اندر آنے والی تمام نسلوں قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی، ان کو علوم اور معارف الہیہ سے فیضیاب فرمایا، تو پھر ان کے ذریعے یہ فیض عام ہوا، اور امت مسلمہ آج تک اسی نہر سے، اسی دریا سے، اسی سمندر سے اپنے علمی اور معرفت الہی کی پیاس بجھا رہی ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اس آیہ مبارکہ کو مختلف طبقات فکر پڑھتے ہیں اور اپنے مرضی کے معانی اخذ کرتے ہیں، جبکہ اگر اس آیہ مبارکہ کے سیاق و سباق اور اس آیہ مبارکہ کو پورا پڑھا جائے، پوری آیات پڑھی جائیں، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے کتنے غلط معانی اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء دوسروں کے پیچھے لگ کے اغیار کی بولیاں بولنے لگے، اور انہوں نے بھی اس آیہ مبارکہ کو اپنے خاص مقصد کے لیے استعمال کیا، اور اپنے خاص ذہنیت کو فروغ دینے کے لیے اس کے اندر
اپنی طرف سے بہت ساری باتیں شامل کی۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بتا دوں کہ اہل بیت اطہار میں ایک تفریق پیدا کر دی گئی ہے۔ آل رسول میں ایک تفریق پیدا کر دی گئی ہے، اور اپنے مخصوص نظریات کے تحت ان میں سے اپنے من پسند ہستیوں کو چن لیا گیا ہے اور ان کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے، جبکہ باقی تمام آل رسول کی نفی کی گئی ہے۔ میں جب اس متعلق پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو آپ یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں حیران رہ گیا کہ آل رسول کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی گئیں۔ دوسروں نے تو کرنی ہی ہے، کیونکہ ان کا تو شعار ہی اہل بیت کے ساتھ ظلم ہے۔ میں نے گزشتہ رات سانگلہ ہل میں خطاب کرتے ہوئے یہ عرض کیا ہے کہ آپ اگر واقعہ کربلا کے حقائق کو جاننا چاہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعہ کی اصل وجہ کیا بنی، اس حادثہ کی جس میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے، آپ کی آل کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے، جوان شہید کر دیے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ گردن جس پر میری سرکار نے بوسے دیے ہیں، اس گردن کو تلوار سے کاٹ دیا گیا، اور وہ جسم عطر جس کو میری سرکار نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے، اس جسم جسد عطر کی، جسم پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ کوئی کم گناہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یزید کو اس جرم سے بری و ذمہ قرار نہیں دیتے۔ ہمارے آقا، ہمارے مربی، ہماری عقیدتوں کے مرکز و محور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرمایا کہ یزید لعین، فاسق و فاجر اور بدکار انسان ہے، اور اگر اس کے سارے جرم ایک طرف رکھ دیے جائیں، لیکن اس کا یہ جرم جو ہے، یہ اہل بیت اطہار کی بے حرمتی، ان کا ناجائز قتل، ان کی شہادتیں، یہ جو اس کا جرم ہے، یہ سارے جرموں سے بہت بڑا جرم ہے۔ دوستو اور بزرگوں، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کون ہیں، آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے، اور اہل بیت اطہار اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے جس کو، جو اتنی عظیم الشان ہستی ہے، جس کو تمام مکاتب فکر نے، خواہ وہ شیعہ ہوں، خواہ وہ سنی ہوں، کوئی بھی ہو، سب نے نظر انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق اہل بیت اطہار کون ہیں، تاکہ ہمیں ان کی پہچان ہو کہ قرآن مجید نے کن ہستیوں کو اہل بیت قرار دیا ہے۔
کیونکہ ہمارا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے قیدی نہیں ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، یا میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے، یا میرا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ بات ایسے ہو۔ ہم ان تمام چیزوں سے بالا تر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری تمام خواہشیں، ہماری تمام مرضیاں، ہمارے تمام خیالات، ہمارے ہر فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے پائمال ہے، اور ہم ہر اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ازواج، تم جیسی دنیا میں کوئی اور عورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس ہستی پاک کی نسبت سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی کی بیویوں، مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ مخاطب فرما رہے ہیں، اے میرے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، تم جیسی دنیا میں کوئی اور عورت پیدا نہیں کی گئی ہے۔ جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جیسی کوئی عورت نہیں، تو پھر ہم اس بات کو بدرجہ اتم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سرکار جیسا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ جب نبیوں کی بیویوں جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر نبی جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی ازواج بھی بے مثال، ہمارے نبی کی آل بھی بے مثال، ہمارا نبی بھی بے مثال۔ ہم بے مثال ہستیوں کے تابع فرمان چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دنیا کی تمام عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ہے جو ہے میرے نبی کی بیویوں تم جیسی ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم متقی اور پرہیزگار رہیں تو پھر فلا تخضعن بالقول، آپ نے اپنی بات کو کبھی کمزور نہیں رکھنا۔ تم جس ہستی کے ساتھ نسبت رکھتی ہو، اے میرے نبی کی بیویوں، وہ بڑی باعزت ہستی ہے، ان کی عزتوں کی رکھوالی بھی تم نے کرنی ہے۔ لہذا اس نسبت سے ہماری عورتوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ تم نے اپنے شوہروں کی عزتوں کی رکھوالی کرنی ہے، تم اپنی عزتوں کی، اپنے خامدوں کی عزتوں کے ضامن ہو۔ یہ پیغام ہے عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور جس کے دل میں کوئی طمع ہوگی، کوئی برائی ہوگی، کوئی گندگی ہوگی، وہ تمہاری اس نرم گفتگو سے غلط معنی لے گا۔ جب بھی کوئی تمہارے دروازے پر آ کے بات کرے تو ان کو بڑے روبدار انداز میں جواب دینا، تاکہ اس کے دل پر میرے محبوب کی بیویوں کا روب بیٹھ جائے، اور اگر اس کے دل کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، کوئی پلیدگی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو بات کہ نہیں؟
جس جس شخص کے دل میں میرے مصطفیٰ کی بیویوں کی کوئی پلیدگی اور گندگی چھپی ہوتی ہے، جس وقت اہل سنت و جماعت اور ازواج مطہرات کی تقوی اور پرہیزگاری کا شان بیان کرتے ہیں، اس گندگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ ازواج مطہرات کے خلاف اپنی زبانیں تاہم دراز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو، ہماری یہ دعوت ہے۔ فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بڑی واضح انداز میں معروف بات کریں، جو بھی دروازے پر آئے اس سے معروف بات کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ اب یہ پردے کا حکم آ گیا، اے میری نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں کے اندر رہو، اور جو جاہلیت کے دور میں عرب کے اس معاشرے کے اندر جو خواتین جو بناؤ سنگار کرتی تھیں یا بے پردگی کرتی تھیں، تم ان سے بچ کے رہو۔ پھر فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نادار اور غریب ہوتے، سوال ہے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نادار اور غریب ہوتے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پہننے کے لیے کچھ نہ تھا، یہی آپ کو بتایا جاتا، تو پھر نبی کی بیویوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے ہمارا پیارا محبوب، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خزانوں کے مالک ہیں، اور آپ کی ازواج بھی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والی ہیں۔ وَآتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب اس تمام ان احکامات اور تمام ارشادات فرمانے کے بعد، تمام ہدایات دینے کے بعد، یہ ہدایات کس کو دی جا رہی ہیں؟ تسی بھی تو بولو، ازواج مطہرات کو۔ یہ تمام پچھلی جتنی ہدایات دی گئی ہیں وہ کس کو دی گئی ہیں؟ کہ تم اپنی آوازوں کو روبدار رکھو، اور معروف بات کرو، اور اپنے گھروں کے اندر رہو، اور جو جاہلیت کے دور کے رواج ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ہدایت کس کو دی جا رہی ہے؟ ازواج مطہرات کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ اب جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بس یہاں تک ازواج مطہرات کا معاملہ ختم ہو گیا، اب اگلی آیت جو ہے وہ تخصیص ہو گئی چند افراد کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ان تمام ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی ناپاکی سے دور کر دیا جائے۔ اب ہر طرح کی ناپاکی سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمام ظاہری اور باطنی رجس، تمام ظاہری اور باطنی ناپاکیوں سے آپ کو پاک کر دیا جائے، اور آپ سے ہر وہ چیز، ہر وہ غلط بات، ہر وہ غلط نسبت آپ سے الگ کر دی جائے۔ یہ بات ہر بہر سچ ثابت ہو رہی ہے آج کے اس دور تک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اہل بیت اطہار سے، ازواج مطہرات،
نص قطعی کے مطابق. نص قطعی کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر ایسی قرآن مجید کی بات، قرآن مجید کا ایسا حکم جس میں کسی قسم کا شک و شبہ موجود نہ رہے اور وہ یقینی ہو جائے، اس کو نص قطعی کہتے ہیں. اب نص قطعی کے اعتبار سے اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو آج تک پورا کیا ہوا ہے. کیوں؟ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے تمام رجسوں سے، تمام ناپاکیوں سے پاک کیا، اور اس لیے کوئی ناپاک ان کو مانتا بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ حقیقت بن کے قرآن کی سچائی پر یہ ثبت ہو رہی ہے، مور ثبت ہو رہی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اہل بیت میں تم کو ہر ناپاکی سے پاک کروں گا، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ازواج مطہرات کو، اہل بیت اطہار کو تمام ناپاکیوں سے اور ناپاک لوگوں سے پاک کیا ہوا ہے. اور صرف ناپاکیوں سے پاک ہونے کی بات نہیں کی، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح پاک کیا جائے کہ تم دوسروں کو بھی پاک کرنے والے بن جاؤ. وَيُطَّهِرَكُمْ، اور تم کو اس طرح پاک کر دے، تطہیرا، تاکہ تم دوسروں کو بھی پاک کرنے والے بن جاؤ. اتنی پاکیزگی ہو جائے کہ جو ان ہستیوں کے ساتھ ملے وہ بھی پاک کرنے والا ہو جائے، وہ خود بھی پاک، جو ان کے ساتھ مل جائے وہ بھی پاک. اب اس آیت پر اگلی جو آیت مبارکہ ہے وہ مہر ثبت کر رہی ہے کہ یہ جو پچھلی آیت مبارکہ میں جو جن ہستیوں کو اہل بیت مراد لیا گیا ہے، یہ وہی ہستیاں اہل بیت ہیں. فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. اب بیوت جمع ہے بیت کی، اور کنہ یہ جو ہے یہ ضمیر ہے مؤنث جمع کی. اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے نا ایسے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ، اور اللہ رب العزت کی آیات میں سے جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، جو اترتی ہیں، جو نزول کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کو یاد کرو، ان کو یاد رکھو. والحکمہ، اور حکمت کی باتوں کو یاد کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ رب العزت بہت باریک باتوں کو کی خبر رکھنے والا ہے، بڑی لطیف باتوں کی خبر رکھنے والا ہے. دوستو اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا خوبصورت عقیدہ قرآن کے اور سنت مصطفیٰ حدیث پاک کے مطابق ہے. میں جڑیاں گلاں کرنا نہیں تانوں سمجھان واسطے کرنا، ورنہ میں بھی چاہواں نا تے میں بھی تانوں کہانیاں سنا کے بلے بلے کرا کے نعرے مروا کے تے ٹر جاواں، لیکن کل قیامت والے دھاڑے تساں میرے گریبان تے ہاتھ پانا سی. اسی اس بندے نو سنن آنے ساں کہ سانوں کوئی علم، کوئی قرآن و حدیث دے بارے دسے، تے اے سانوں کہانیاں سنا کے ٹر جانا، شعر و شاعری کر کے ٹر جانا. پتہ نہیں اسی واسطے میں اس دن بھی دوستاں نو کہہ رہا سا کہ میں اپنی تمام تر کوششیں باوجود میں شعر پڑھ بھی نہ سکنا تے میں شعر یاد بھی نہیں رہنا. میرے کو سر اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے میرے کو سر لانی واپس لے لی کہ تو سر نہ لائیں، تاں جے سر لائیا تے پھر لوگ حقیقت علم تو بے بہرا ہو جاسن، رہ جاسن، انہاں نوں علمی گفتگو نہیں ملے گی. دوستو، ہم اعتدال کے راستے پر چلنے والے ہیں اہل سنت و جماعت. ابھی میں آپ کو
سنت کے مطابق، یہ تھا قرآن، قرآن کے مطابق، قرآن کی نص کے مطابق اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مطابق، یعنی نص حدیث کے مطابق اہل بیت کون ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک ابن جریر نے اکرمہ سے روایت کی ہے کہ یہ بات جس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس بات کی منادی قرار دی گئی اور یہ آیت پڑھی گئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ اس بات کی مدینہ پاک کی گلیوں میں منادی قرار دی گئی کہ یہ نزلت فی نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، کہ اے لوگو یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب آگے سنیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ابن جریر کی ایک اور روایت کی طرف، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اور انہوں نے حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی کہ جاءت فاطمہ تو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، جن کو شیعہ کہ میں نے خود ذاکروں سے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے۔ ہم اگر کوئی حق کی بات کرتے ہیں تو ہم مجرم ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور انہوں نے حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی کہ جاءت فاطمہ تو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، ببرمۃ لہا قد صنعت فیہا عصیدۃ تحملها علی طبق فوضعتها بین یدیہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ رنگ کی، ایک براؤن کلر یا گہرا سیاہ رنگ، وہ چادر اوڑے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر لیا ہوا تھا۔ فقال این ابن عمک وابناک، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو انہوں نے پوچھا این ابن عمک وابناک، کہ تمہارے چچا کا بیٹا کدھر ہے اور تمہارے بیٹے کدھر ہیں۔ کیا خوبصورت شان ہے۔ یہ نہیں کہا تمہارا شوہر کدھر ہے، کہا تمہارے چچا کا بیٹا یعنی حضرت مولا علی وہ کہاں ہے اور تمہارے بیٹے کدھر ہیں، آپ کے بیٹے کدھر ہیں۔ فقالت فی البیت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں ہیں۔ فقال ادعیہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ، ان کو بلا کے لاؤ۔ فجاءت الی علی، پھر وہ سیدہ پاک حضرت مولا علی کے پاس آئیں اور ان سے کہا اجب رسول اللہ انت وابناک، اب جس طرح سرکار نے فرمایا تھا اس طرح وہ بیٹی بھی تو سرکار کی تھی،
وہ سیدہ خاتون جنت بیٹی بھی تو سرکار کی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اور میرے بیٹوں کو سرکار بلا رہے ہیں. سرکار نے پوچھا تھا آپ کے بیٹے کے دن ہے. اب اسی طرح حضرت سیدہ پاک نے جا کے مولا علی سے کہا کہ اجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. اجب رسول اللہ انت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ میرے والد تمہیں، میرے بابا تمہیں بلا رہے ہیں، رسول اللہ بلا رہے ہیں. تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں، وابناکا، اور تیرے بیٹوں کو بلا رہے ہیں. کیا خوبصورت کرانہ ہے. آپ یقین جانیے اگر آپ ان لفظوں پہ غور کریں تو آپ کو اہل بیت اطہار کی شان نظر آئے گی. یہ کتنے عزتوں والے لوگ ہیں، کتنے احترام والے لوگ ہیں کہ ان کے لفظوں میں بھی احترام کی خوشبو آتی ہے. فرمایا قالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب وہ تشریف لے آئے، سیدہ پاک بھی تھیں، مولا علی بھی تھے، حضرت امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے. یہ جب تشریف لے آئے فلما رآہم مقبلین مد یدہ الی کسائن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. کان علی المنامت، جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے، اس چادر میں آپ کو لے لیا. فمدہ وبسطہ، اور چادر ان کے اوپر پھیلا دی اور ان کو اپنے پاس اپنے ساتھ چموڑ لیا اور چادر ان کے اوپر پھیلا دی. واجلسہم علیہ، اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے. ثم اخذ باطراف القصائل اربعۃ بشمالہ، اور چاروں طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اپنے پاس سمیٹ لیا، جس طرح کوئی پانڈ بن لینا. فرمایا فدمہ فوق رؤوسہم، اور اس چادر کو ان کے سروں پر ڈال دیا. وعوم بیدہ الیمنی الی ربہ، اور اپنے دائیں ہاتھ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یوں کھڑا کر کے دعا فرمانے لگے. اللہم فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار تو ان کو بھی میری اہل بیت میں شامل فرما. فاذہب عنہم الرجس، اور ان سے بھی ناپاکی کو دور کر دے. وطہرہم تطہیرا، اور ان کو ایسا پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. دوستو اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیث پاک آپ کے سامنے ہیں اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن آج جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں اب کیا امام حسن، امام حسین، سیدہ پاک مولا علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک کے مطابق ان کو یہ اہل بیت اطہار میں سے ان کو شامل کیا گیا. سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے، اور میں ایک تفضیلی عالم کی بات سن رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہیں، یہ 5 جو ہیں یہ اصل اہل بیت ہیں اور باقی جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں. کتنی بڑی جرأت مندانہ بات ہے کہ صرف 5 اہل بیت ہیں، ان 5 میں حصر کر کے تخصیص کر کے باقی ساری آل رسول کو اس میں سے نکال دیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں، آپ کو جو کچھ میڈیا پہ نظر آتا ہے، جو کچھ مجلسوں اور محفلوں میں آپ سنتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر جو آپ سنتے ہیں، میں آپ کے سامنے آج درد دل رکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کربلا کے میدان میں، اور اس کے بعد آل رسول کے ساتھ آج بھی وہ ظلم جاری ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تخصیص کر دی گئی ہے، تفریق کر دی گئی ہے، حصوں اور خانوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل پاک ہے، ساری آل پاک۔ آپ کو یقین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل پاک کا ذکر کبھی آپ نے سنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد ہے؟ کبھی آپ کو علماء نے بتایا ہے؟ حضرت قاسم آپ کے بیٹے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم ہیں، جن کے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ کبھی کسی نے ذکر کیا؟ حضرت طیب طاہر آپ کے بیٹے ہیں، کسی نے ذکر کیا؟ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے ہیں، کسی نے ذکر کیا؟ چلے کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے کا کیا ہے، حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم علی اصغر کا ذکر نہیں کرتے، وہ بھی تو 6 ماہ کے بچے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، وہ 3 سال کے تھے جب آپ کا وصال ہوا۔ پتہ نہیں میری گال تو آڑے تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بانٹ دیا گیا ہے، تفریق کر دی گئی ہے، اور سب سے زیادہ ظلم میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کبھی آپ نے سیدہ زینب کا نام سنا؟ کیا وہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے؟ حضرت سیدہ رقیہ کا نام سنا؟ کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نہیں ہے؟ حضرت ام کلثوم کا نام سنا؟ کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کے بعد اگلی بھی پشت در پشت تقسیم ہے، جو تقسیم کر دی گئی ہے، جس کو پسند کیا گیا اس کا نام اہل بیت میں شامل کیا گیا، جس ہستی کی شخصیت پسند نہ آئی اس کو اہل بیت سے خارج کر دیا گیا۔ یہ پورا میں نے ایک نقشہ اور شجرہ بنایا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کس کس ہستی کو نکال کے آل رسول سے الگ کر دیا گیا ہے۔ کبھی موقع ملا، کبھی میری صحت اچھی ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آل رسول کے ساتھ کس طرح ظلم ہوا ہے، کس کس نے ظلم کیا ہے۔ سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ حضرت قاسم کے بعد دوسری اولاد جو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہوئی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ کون ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہو سیدہ زینب پر سلام ہو۔ ہم آل رسول کی عزتوں کے محافظ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس بات کو ہم ہمیشہ بیان کریں گے، آئندہ اس کو بیان کریں گے کہ سرکار کی آل کون کون ہے اور کن ہستیوں کو سرکار کی آل سے نکال دیا گیا ہے، تفریق کر دی۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی،
اور حضرت قاسم کے بعد پیدا ہوئی. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی. اور آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں. ان چند لوگوں میں سے سیدہ زینب بھی ہیں جو حضور سرور دو عالم اپنے بابا جان پر، ان کی نبوت پر ایمان لانے والے ان چند ہستیوں میں، گنی چنی ہستیوں میں سیدہ زینب کا نام بھی ہے. کبھی سیدہ زینب کا نام اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں سے سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کتنے دکھ کی بات ہے، ہمارے علماء کرام کیوں نہیں نام لیتے آل رسول کا؟ کتنے ظالم لوگ ہیں. سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو مکہ والوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی ان میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والے اپنے بہن بھائیوں میں سیدہ زینب پاک ہیں. یعنی کفار مکہ کی طرف سے میرے سرکار کو، میرے آقا و مولا کو جتنی تکلیفیں پہنچی ہیں ان میں سب سے زیادہ شراکت دار اور حصہ دار کون ہستی ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. ایک مرتبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تکالیف میں سیدہ زینب پاک آپ کی معاونت فرمایا کرتی تھی. اور جس وقت ان مشکل حالات میں آپ بچی تھی نا، 10-11 سال کی بچی، جب گھبرا جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے اور آپ یہ الفاظ بولتے، سرکار آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے، دین حق کی حمایت میں کھڑے ہونے پر اللہ تعالیٰ تمہارے والد گرامی کا حامی و ناصر ہے. میری بیٹی گھبرانا نہیں، دین حق کے لیے کھڑے ہونے پر، حمایت میں کھڑے ہونے پر اللہ تعالیٰ تمہارے والد گرامی کا حامی و ناصر ہے. تم اپنے بابا کے متعلق غم اور خوف نہ کھایا کرو، تم اپنے بابا کے متعلق غم اور خوف نہ کھایا کرو. یہ حدیث پاک ایک طویل ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو بہت سارے لوگوں نے تکلیف دی، آپ کو ستایا، آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا. اور ایک جگہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کسی چیز کے سائے میں بیٹھ گئے، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. آپ پسینے سے شرابور تھے، آپ کا جسم عطر تھکا باندھا تھا. تو کیا ہوا؟ نصف النہار کا وقت تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک برتن میں پانی لے کر آئیں. آپ جب تھک ہار کے بیٹھ گئے، لوگوں نے آپ کو ستایا، لوگوں نے تنگ کیا، آپ ایک برتن میں پانی لے کر آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور باقی سے آپ نے اپنے بابا جان کا چہرہ مبارک دھویا اور آپ کو تسلی دی کہ بابا جان آپ غم نہ کھائیں، اور یہ آپ کو تکلیف جو پہنچ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں ایک روایت آپ کے سامنے جو میں نے پیش کیا
وہ یہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تنگ کیا تو دیکھا گیا کہ ایک نوعمر خاتون آئیں جو پریشانی کے عالم میں دوپٹہ پیچھے ڈالے ہوئی تھیں، بچی تھی، پانی کا بڑا پیالہ اور ایک رومال اٹھائے ہوئے تھیں. یہ چیزیں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ نے پانی نوش فرمایا اور ہاتھ منہ کو دھویا اور صاف کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر ارشاد فرمایا، بیٹی دوپٹہ کو اپنے سینے پہ ڈال دو، دوپٹہ کو اپنے سینہ پر ڈال دو، اور ان حالات میں اپنے والد گرامی کے بارے میں غم نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمانے والا ہے. وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے لوگوں نے بتایا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ میری سب سے بڑی اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی ہیں، جن کو میری محبت میں تکلیف دی گئی ہے، یہ وہ میری بیٹی ہیں. آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی شادی مدینہ پاک کی ہجرت سے پہلے ابو العاص سے ہوئی تھی، اور اس وقت ابو العاص اسلام نہیں لائے تھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی بات ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے. بعد میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. جنگ بدر میں آپ کفار کے ساتھ شامل ہوئے. مختصر عرض کر دیتا ہوں، چلیں 2 منٹ ہیں، 1 منٹ بھی نہیں رہ گیا، میرا خیال ٹائم ہو گیا. مختصر عرض کر دیتا ہوں، یہ حضرت ابو العاص جو ہیں یہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے شامل ہوئے اور یہ قیدی ہو گئے. ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے رہائی دلانے کے لیے حضرت سیدہ زینب نے فدیہ کے طور پر وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے موقع پر اپنا ہار اپنی بیٹی سیدہ زینب کو دیا تھا. لوگ کہتے ہیں سیدہ زینب سیدہ خدیجہ کی اولاد نہیں ہے، تو اپنی بیٹی تھی تو ان کو ہار دیا تھا، ان کی شادی کرائی تھی، یہ سیدہ خدیجہ نے کرائی تھی سلام اللہ علیہ. تو وہ ہار فدیہ کے طور پر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے مکہ سے اپنے بابا جان کی خدمت میں بھیجا. جب وہ ہار آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ کو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی یاد آ گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وہ ہار یاد آ گیا، آپ رونے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کے آنسو کیوں نکل آئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ خدیجہ کا ہار ہے جو میری بیٹی نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے فدیہ کے طور پہ بھیجا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہار سیدہ پاک کو واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ابو العاص اسلام لانے سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے. شدید ترین دور ہے، شیب ابی طالب میں قید کا 3 سال کا وہ عرصہ. لوگ گالیاں دینے میں بڑے مشہور ہیں، حقائق سمجھنے اور سمجھانے میں بڑے کنجوس ہیں. ابو العاص حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے سخی مالدار اور تاجر اور بڑے سمجھدار انسان تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شیب ابی طالب میں 3 سال قید کے دوران اکثر اوقات گدھے پر سامان خور و نوش لاد کے شیب ابی طالب کے پاس چھوڑ کے اور ان کو شیب ابی طالب کی طرف ہانک دیتے تھے. وہ گدھے
گدوں پر لدا ہوا سامان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیب ابی طالب میں پہنچ جاتا تھا۔ وہ زمانہ جس وقت کفار مکہ نے سرکار کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، ہر طرف سے رسد و رسائل بند کی ہوئے تھے، کوئی شخص ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس وقت بھی سیدہ زینب پاک کا شوہر ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامور تھا۔ اور نیکیاں نو بھول نہیں جائیدہ، اشراف نیکیاں نو بھول نہیں جاندے۔ پھر جس وقت حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لے آئے تو آپ کے بڑے بیٹے، دو بیٹے تھے، ایک کا نام علی تھا اور بیٹی کا نام سیدہ امامہ تھا۔ اور سیدہ امامہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کبھی سیرت ان کی۔ سیدہ امامہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی نواسی ہیں، جو سیدہ زینب کی بیٹی ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی نماز پڑھتے ہوئے اپنے کاندھے پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ اور سیدہ امامہ اسی طرح نواسی ہیں رسول اللہ کی، جس طرح امام حسن و امام حسین اور سیدہ زینب ہے، سیدہ ام کلثوم ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جس وقت فتح مکہ ہوا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ کی وادی میں، مکہ کی گلیوں میں داخل ہوئے تو آپ کے پیچھے حضرت سیدہ زینب کا بیٹا علی سوار تھا۔ وہ علی جنگ یرموک میں شہادت انہوں نے پائی تھی۔ کوئی پڑھا کرو تو سمجھ آوے ہیں، تسی یوٹیوب سنتے رہتے ہو، یوٹیوب تے گلاں نہیں ملدیاں۔ دوستو اور بزرگوں، وہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ پاک ہجرت کر آئے اور وہاں پہ رہتے رہے، اور حضرت سیدہ امامہ سلام اللہ علیہا کی بعد میں شادی کس سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا جس وقت وصال فرمانے لگی تو انہوں نے کہا اے علی، میرے بعد میری بھانجی سیدہ امامہ سے تم نے شادی کرنی ہے، اور حضرت مولا علی نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے سیدہ امامہ سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل رسول کے اندر یہ جو درار ڈال دی گئی ہے، تفریق ڈال دی گئی ہے، اس کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری آل رسول کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔